اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہشات اور آرزوؤں کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 5ویں آرزو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 5ویں آرزو مریضوں کی عیادت کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ جب وہ ملے تو اسے سلام کرے، اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اور اگر وہ اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ مریض کی عیادت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ایک یہودی تھا، لیکن جب بھی وہ بیمار ہوتا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عیادت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عیادت کے لیے گیا ہے وہ مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کے آداب بیان کیے ہیں اور مریض کی عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ عیادت کرنے والا مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، یہ آداب میں سے ہے کہ مریض کو تکلیف محسوس ہو۔ ہاں، البتہ اگر مریض اس کے بیٹھنے سے راحت محسوس کر رہا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اگر وہ یہ عیادت دن کے وقت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص عیادت کے لیے مریض کے پاس رات کے وقت پہنچتا ہے تو رحمت خدا اسے گھیر لیتی ہے اور اتنے ہی فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں جو اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ دن ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا کتنا اہم ہے۔ ایک مریض کی عیادت کرنے کو خدا کی عیادت کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت خدا مومنوں کا حساب لیتے ہوئے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اس وقت میری عیادت کیوں نہ کی جب میں مریض تھا؟ تو اس وقت مومن اس کے جواب میں کہے گا، پروردگارا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچے یا تو بیمار ہو جائے؟ تو ارشاد رب العزت ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری عیادت کی ہو۔ اور پھر ارشاد رب العزت ہوگا کہ اے میرے بندے، تو فلاں بن فلاں کو جانتا ہے؟ تو مومن عرض کرے گا کہ ہاں میرے پروردگار۔ تو پھر ارشاد خداوندی ہوگا کہ تو بتا، جب وہ بیمار تھا تو تو نے عیادت کیوں نہ کی؟ اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری عیادت کی، اور جب تو اس کے پاس بیٹھا ہوتا تو تو مجھے وہاں پاتا، اور جو بھی اس وقت تو مجھ سے مانگتا میں اس وقت اس مریض کی خاطر تیری کوئی دعا رد نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنے والا شخص رحمت الہی میں غرق ہوگا، اور اس پر مستحب ہے کہ بیمار کے حق میں دعا کرے، اور بیمار کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ عیادت کرنے والے کے حق میں دعا کرے، کیونکہ بیمار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بیماری، تکلیف یا پریشانی سے گزرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، جبکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ارد گرد کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل بیماری سے گزر رہا ہے یا کسی بہت شدید بیماری سے گزر رہا ہے یا کسی مصیبت یا تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت گناہ گار ہے، یہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ملعون ہے وہ مال جس سے زکوٰۃ نہ دی جائے، اور ملعون ہے وہ جسم جس سے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بیماری، تکلیف، پریشانی یہ جسم کی زکوٰۃ ہے،
اور یہ اگرچہ 40 دنوں میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی مومن کو تشویش ہونی چاہیے کہ اگر 40 دن گزر جائیں اور وہ کسی تکلیف سے نہ گزرے، چاہے وہ تکلیف ایک ٹھوکر لگنے کی ہو یا کانٹا چبھنے کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اتنی چھوٹی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن مومن گزرتا ہے اس تکلیف سے۔ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرتے کہ مومن کو اللہ اس تکلیف سے گزارتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ بہشت میں انسان کے لیے ایسے بلند درجات ہیں جو اعمال صالحہ میں سے کسی عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے سوائے بلا و مصیبت اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کے۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی مریض بستر بیماری پر کراہتا ہے تو اس کا وہ کراہنا پروردگار کی تسبیح کے مترادف ہے۔ اگر وہ فریاد کرتا ہے تو اس کا ثواب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے برابر ہے، اور اگر وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ گویا راہ خدا میں تلوار چلا رہا ہو، اور اگر کوئی بیماری کی حالت میں اس وقت عبادت خدا بجا لائے تو خداوند عالم اسی لمحے اسے بخش دیتا ہے۔ بیماری میں صبر کے بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں، اور انہی میں سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کسی بندے کے لیے کوئی مخصوص مقام اور مرتبہ جنت میں رکھا ہوتا ہے نا، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس بندے کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے ذریعے وہ اس مقام اس مرتبے کو حاصل کر سکے، تو پھر بیماریوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اور یہ بیمار کی عیادت کے آداب میں سے ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جایا جائے تو اسے ان احادیث سے، ان خوبصورت احادیث سے آگاہ کیا جائے، اسے یاد دلایا جائے کہ اس وقت اس بیماری کی وجہ سے تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو تمہارے بے شمار گناہ بخشے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، تاکہ بیماری سے ملنے والی تکلیف کو بھول کر وہ اس راحت کو محسوس کرے جو اس تکلیف کے نتیجے میں اسے پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے تھے، یا جس جگہ درد ہوتا تھا اس جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور پھر اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی کسی مریض کے پاس جائے تو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے، اسأل اللہ الکریم ورب العرش العظیم ویشفیک۔ اس دعا کی برکت سے اگر اس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو تو ضرور بالضرور پروردگار عالم اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا اجر و ثواب بیماری، تکلیف، پریشانی کو اٹھانے کا، اور اتنا اجر و ثواب بارگاہ ایزدی سے مریض کی عیادت کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، تو کیوں ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہیں کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے نہ جائیں؟ اور جو جبرائیل جیسا سردار الملائکہ یہ خواہش کر رہا ہے، یہ آرزو کر رہا ہے کہ کاش میں بشر ہوتا تو ہم جسے پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا اور ہم بآسانی اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں اس کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں؟ تو بس اس کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ تمام اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔